السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ کہانیاں میرے سنگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی کہانی ہے اسنو وائٹ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی اولاد نہ تھی۔ ملکہ کو بہت غم تھا اولاد نہ ہونے کا۔ ایک دن بہت برف باری ہوئی، ملکہ کی انگلی میں سوئی چبھ گئی اور خون بہنے لگا۔ جب خون کے قطرے سفید برف پر پڑے تو وہ بہت دلکش دکھائی دینے لگے۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کی ایک بیٹی ہو جس کے ہونٹ خون کی طرح سرخ ہوں اور جلد برف کی طرح سفید ہو اور آنکھیں کالی سیاہ ہوں۔ خدا نے اس کی خواہش پوری کی اور اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کا نام اس نے اسنو وائٹ رکھا۔ جلد ہی اچھی ملکہ وفات پا گئی۔ بادشاہ نے ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ یہ بہت خوبصورت تھی مگر خود پسند تھی، یعنی اپنے آپ کو ہر کسی سے خوبصورت سمجھتی۔ وہ ایک جادوئی آئینہ استعمال کرتی تھی اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی خوبصورتی کے بارے میں پوچھتی۔ آئینہ ملکہ کو بتاتا تم سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ ہر روز وہ آئینے سے اپنی خوبصورتی کا پوچھتی اور آئینہ اسے یہی جواب دیتا۔ کچھ دنوں بعد آئینے نے اسے ایک بالکل مختلف جواب دیا۔ اے میری ملکہ، تم خوبصورت ہو مگر اپنی سوتیلی بیٹی سے کم۔ وہ اسنو وائٹ تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ خود پسند ملکہ کو بہت نفرت اور غصہ محسوس ہوا۔ اس نے اسنو وائٹ کو مروانے کے لیے ایک شکاری کو بلایا اور کہا کہ اسنو وائٹ کو مار کر اس کا دل نکال کر واپس لے آنا۔ شکاری چلا گیا۔ وہ اسنو وائٹ کو اٹھا کر ایک جنگل میں لے گیا۔ وہ بہت نرم دل اور مہربان شخص تھا۔ اسنو وائٹ بہت خوبصورت اور معصوم تھی۔ شکاری اسے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اسنو وائٹ سے کہا تم بہت دور بھاگ جاؤ اور گھر واپس آنے کا کبھی سوچنا بھی مت۔ تب اس نے ایک ہرن مارا اور اس کا دل نکال کر ملکہ کے پاس لے گیا۔ اس پر ملکہ کو کوئی شک نہ ہوا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ بیچاری اسنو وائٹ بھاگتی رہی اور یہ شام کا وقت تھا۔ وہ بہت تھک چکی تھی اور اسے بہت بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ بہت دور اسے ایک چھوٹے سے گھر کی روشنی دکھائی دی۔ وہ اس طرف چلی گئی اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی اور بہت صاف ستھری تھی۔ اس نے دیکھا وہاں 7 چھوٹی چھوٹی کرسیاں اور میزیں تھیں جن پر 7 چھوٹی چھریاں اور کانٹے پڑے تھے۔ اس کے علاوہ وہ 7 چھوٹے گلاس اور 7 چھوٹی پلیٹیں تھیں جو کہ غذا سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی پیاس بجھائی اور ہر ایک پلیٹ میں سے کھانا کھایا۔ اس طرح اس نے اپنی بھوک مٹائی۔ تب اس نے دیکھا کہ 7 چھوٹے بستر ہیں جس پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھی۔ وہ ان میں سے ایک بستر پر لیٹ گئی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ تمام دن کام کرنے کے بعد بونے رات کو واپس گھر آئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کوئی ان کا پانی پی چکا تھا اور کھانا کھا چکا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے بستر پر خوبصورت اسنو وائٹ سو رہی تھی۔ اگلے دن بونوں نے اسنو وائٹ کی کہانی سن لی تو اس سے کہا کہ وہ ان کے گھر میں رہے اور گھر کے کام کرنے میں ان کی مدد کرے۔ اسنو وائٹ مان گئی۔ وہ بہت خوش تھی کہ وہ اب ظالم ملکہ سے محفوظ تھی۔ کبھی کبھار بونے اسے ہدایت دے جاتے کہ وہ کسی اجنبی کے لیے دروازہ نہ کھولے، پھر وہ کام کے لیے باہر چلے جاتے۔ ایک دن بہت عرصے کے بعد ظالم ملکہ نے اپنی خوبصورتی کے بارے میں پوچھا اور جادوئی آنے نے دوبارہ وہی جواب دیا اور بتایا کہ اسنو وائٹ ابھی تک زندہ ہے اور بہت دور جنگل میں ایک گھر میں رہ رہی ہے اور وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ظالم ملکہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اسنو وائٹ کو مارنے کا ارادہ کیا۔ اس بار وہ خود یہ کام کرنا چاہتی تھی۔ وہ بھیس بدل کر اس گھر کے پاس پہنچ گئی جہاں اسنو وائٹ رہ رہی تھی۔ ملکہ اپنے ساتھ ایک زہریلا سیب لائی تھی۔ وہ سیب اس نے اسنو وائٹ کو دے دیا کیونکہ اسنو وائٹ نے ملکہ کو نہیں پہچانا تھا۔ ملکہ جانتی تھی کہ ایک لمحے کے بعد اسنو وائٹ سیب کا لقمہ توڑے گی تو زہریلا سیب کھا کر وہ گر کر مر جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی اسنو وائٹ نے سیب کھایا وہ زمین پر گر گئی۔ جب بونے اپنے کام سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسنو وائٹ صحن میں لیٹی ہوئی ہے اور گہری نیند میں ہے یا بے ہوش ہے۔ انہوں نے اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ تب انہوں نے سوچا کہ اسنو وائٹ مر چکی ہے۔ بونوں کو اسنو وائٹ کے مرنے کا بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اسنو وائٹ کو دفن کرنے کی کوشش کی مگر وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ وہ اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر تھے۔
آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے شیشے کے تابوت میں بند کر کے پہاڑ کی چوٹی پر سورج کی شعاؤں کے سامنے رکھ دیا جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور خود باری باری اس تابوت کی نگرانی کرنے لگے۔ ایک دن اس پہاڑی کے پاس سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ وہ پانی کی تلاش میں وہاں رک گیا تو اس نے شیشے کے تابوت میں بند اسنو وائٹ کو دیکھا جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ اس نے شیشے کا تابوت کھولا اور اسنو وائٹ کو بازو میں اٹھا لیا۔ دوسرے ہی لمحے زہریلے سیب کا ٹکڑا اسنو وائٹ کے منہ سے نکل کر نیچے گر گیا اور وہ ہوش میں آ گئی۔ وہ نے یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادہ اسنو وائٹ کو اپنے ملک لے گیا اور اپنی ملکہ بنا لیا اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ Music